جتنے لوگ اپنی غفلت سے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سب اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں اور اپنے قریبی محلوں کی مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ لے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان کا پلندہ ہے جو ذہنوں میں غلط طریقے سے چکر لگا رہا ہے۔ آپ اس غلط حرکت کو چھوڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے فجر کی نماز میں کوتاہی۔ نماز فرائض اسلام میں سب سے اہم فریضہ ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان فرق نماز کا عہد ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر جیسا کام کیا۔ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی مملکت کے تمام عمال اور افسران کے نام یہ فرمان جاری فرمایا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ جس نے نماز کا خیال رکھا اور اس کی پوری حفاظت کرتا رہا وہ اپنے باقی دین کی بھی حفاظت کرے گا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، جس نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دین کے باقی چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ بہرحال پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنا یہ ایمان کی پہچان اور علامت ہے، اور نماز میں جان بوجھ کر کوتاہی سستی کرنا یہ کفر اور منافق ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ خصوصاً فجر کی نماز دیکھیے، ساری انسانیت اس وقت فتنوں کا شکار ہے، زمینی فتنے، آسمانی فتنے، گھریلو فتنے، کورٹ کچہری کے فتنے وغیرہ۔ ترمذی شریف میں ابواب الفتن میں یہ روایت منقول ہے، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ذمے کا کوئی مطالبہ نہ کرے گا۔ اس حدیث میں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو شخص یا قوم صبح کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرتی ہے وہ فتنوں سے محفوظ رہتی ہے۔ لہٰذا موجودہ فتنوں سے حفاظت کا اہم ترین طریقہ یہی ہے کہ سب مل کر صبح کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرے، تاکہ سب اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اللہ کے غضب سے نجات ہو۔ نماز فجر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبح کی خاموش فضا میں روزانہ مؤذن کا یہ اعلان ببانگ دہل حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ فرض نماز نیند سے بہتر ہے، فرض نماز نیند سے بہتر ہے، فرض نماز نیند سے بہتر ہے۔ ہزاروں لوگ جو اپنے آپ کو تھکے ہارے بتلانا چاہتے ہیں، شیطان ان کو وسوسہ ڈالتا ہے، دن بھر تھکے ہوئے ہو، محنت کرنی پڑتی، اگر تم فرض نماز کے لیے اٹھ گئے تو نیند مکمل نہ ہوگی، جس کی وجہ سے صحت خراب ہوگی، بعد میں دن بھر سونے کا موقع نہیں ملتا وغیرہ۔ اس قسم کے تمام وہم خیالات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں رد فرما دیا اور اعلان کرا دیا، الصلاۃ خیر من النوم، فرض نماز نیند سے بہتر ہے۔ جن لوگوں کی نیند نہیں ہوتی وہ نماز پڑھ کر بھی سو سکتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے کے بعد یا دوپہر میں قیلولہ کی سنت میں اس نیند کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہی ہے رات جلدی سونے کی عادت ڈالی جائے تاکہ اس شاہی فرمان کی مخالفت نہ ہو سکے۔ بخاری و مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، منافقین پر کوئی نماز فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری نہیں، اگر انہیں ان دونوں نمازوں کا علم ہو جائے لآتوہما ولو حبوا، تو وہ ضرور آئیں گے خواہ گھسیٹ کر آنا پڑے۔ معلوم ہوا منافق فجر کی نماز کے مقام و مرتبے سے بہت زیادہ غافل رہتا ہے۔ ہر مسلمان جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، کہیں اس کے قریب نفاق تو نہیں آ رہا ہے کہ ہفتہ ہفتہ بلکہ مہینہ مہینہ ایک بھی دن فجر کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ ہر مسلمان بالغ مرد و عورت کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، سود اور بیاجی کاروبار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح ایک نماز چھوڑنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک نماز چھوڑنا بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ قیامت کے دن ہر مرد و عورت سے ہر نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ قبر کا سب سے پہلا سوال نماز رہے گا۔ افسوس ہے ہفتوں سے صبح میں سورج نکلنے سے پہلے گھر میں نہ مرد اٹھتا ہے نہ عورتیں، اور گھروں میں ساری دلیندری، ساری نحوستیں، ساری بے برکتی اسی بے نمازی پن کی وجہ سے آ رہی ہے۔
4 وقت نماز پڑھنا اور فجر میں سوتے پڑے رہنا یہ نمازی نہیں کہلاتا۔ ہمارے اکثر سلف صالحین صبح کے وقت کی اہمیت کی بنا پر فجر بعد بھی سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ حدیث میں ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ مجموع الزوائد کی ایک روایت میں ہے صبح کے وقت میں اپنا رزق تلاش کیا کرو، کیونکہ صبح کا وقت برکت اور کامیابی کا وقت ہے۔ یقیناً فجر کی نماز کی برکت سے اللہ تعالی شانہ کے رحمتوں اور برکتوں کی امید ہوتی ہے، آخرت کے ثواب کا یقین ہوتا ہے۔ فجر کی نماز نہیں پڑھنے اور بے فکری کے ساتھ سونے والوں کو چاہیے کہ وہ نماز نہیں پڑھنے پر اللہ کے عذاب کا خوف کرے، اپنی جان مال پر تباہی کا ڈر ہو، دین اور دنیا کے کاموں میں بے برکتی کا اندیشہ ہو، ایسے وقت میں سونے کا احساس ہو کہ کہیں نحوستیں دلندریاں میرے گھر میں داخل تو نہیں ہو رہی ہے۔ شہرہ آفاق تفسیر معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، رات کو افسانہ گوئی کا مشغلہ عرب و عجب میں قدیم زمانے سے چلا آتا ہے، اور اس میں بہت سے مفاسد اور وقت کی اضاعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو مٹانے کے لیے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد کے فضول قصہ گوئی کو منع فرمایا۔ حکمت یہ تھی کہ عشاء کی نماز ہر انسان کے اعمال یومیہ ختم ہو رہے ہیں، جو دن بھر کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی اس کا آخری عمل اس دن کا ہو تو بہتر ہے۔ اگر بادشاہ فضول قصہ گوئی میں لگ گیا تو وہ اولاً یہ بیکار اور فضول کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس ضمن میں غیبت، جھوٹ اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ایک برا انجام اس کا یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگے گا تو صبح کو سویرے نہیں اٹھ سکے گا۔ دراصل آج کل ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ جب سے بجلی کی روشنی نے رات کے اندھیرے کو دور کر کے جگہ جگہ ٹیوب لائٹس کے ذریعے شہروں کو گھروں کو جگمگ کر دیا، اس وقت سے لوگوں کو رات کے وقت چلنے پھرنے اور کام کرنے کی تو آسانی ہو گئی، مگر اس ظاہری روشنی کے بعد دلوں کا اندھیرا بڑھتا چلا گیا۔ اب دلوں میں جگہ جگہ موبائل کی محبت کا اندھیرا، فیس بک کے محبت کا اندھیرا، واٹس ایپ کے محبت کا اندھیرا بھرا ہوا ہے۔ رات رات موبائل کے اجالے میں دلوں میں اندھیرا بھرا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں اکثر لوگوں کی صبح کی نماز قضا ہوتی جاتی ہے۔ لاک ڈاؤن تو اب ایک بہانہ بنا ہوا ہے، جس کے نتیجے لوگوں نے نمازیں ہی چھوڑ دی۔ جو لوگ بے نمازی ہیں وہ تو 5 نمازوں ہی میں اپنے پروردگار کے سامنے حاضری سے محروم ہیں، مگر جو لوگ نمازی ہیں ان میں سے بھی اکثریت کا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز میں وہ بھی سوتے پڑے رہ رہے ہیں۔ کسی بھی مسجد میں 5 نمازوں میں آپ جائزہ لیجئے اور نمازیوں کی تعداد کا طائرانہ اندازہ لگائیے تو فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد میں نمایاں فرق معلوم ہوگا۔ اب تو نمازی لوگ لاک ڈاؤن کو بہانہ بنا کر بہتر بستر پر ہی نماز پڑھ کر وہیں سیدھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے آپ کی نماز تو ادا ہو رہی ہے، لیکن آپ مسجد اور جماعت کی فضیلت سے مکمل محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، نماز کا ترک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کی حکم عدولی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی بڑی سنگین سزا ہے۔ عبرت کی نظر سے دیکھو، آج جو گھر گھر پریشانیاں اور بیماریاں زور پکڑ رہی ہیں وہ یہی شامت اعمال ہے، جس سے پناہ مانگنے کی بھی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، جس کے وبال سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور اپنے شامت اعمال کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ ہونے کا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے اور ہدایت عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم ان کی طرف رجوع ہوتے رہیں، تاکہ ہر حال میں ان کی رحمت ہمارے شامل حال رہے۔ اپنے وقت کا انضباط کر لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکت عطا فرمائیں گے اور سب ضروری کام آسانی سے ہوتے رہیں گے، اور نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا ہوتی رہتی ہیں اور دل میں سکون ہوتا رہتا ہے۔ اس کی بڑی قدر کرو۔ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں، یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی باتیں کر رہا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کے گولی مار دوں، ایسا ناقدرداں ہے یہ وقت کا کہ عشاء کی نماز کے بعد فضولیات میں مبتلا ہو گیا۔ ارے عشاء کی نماز تو تم کو سارے دن کی ناپاکی سے اور آلودگی سے پاک کر چکی تھی، اور پھر تم اس میں مبتلا ہو گئے۔ عشاء کے بعد پھر وہی لغو باتیں شروع کر دیں، تو جب خود دیدہ دانستہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو تو ہم اس کا تدارک
کیا بتائیں؟ پھر کہتے ہیں کہ صبح آنکھ نہیں کھلتی، صبح کیسے آنکھ کھلے؟ اسی طرح ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں بڑے ناقدرداں ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے نزول کا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ عالم کائنات میں ایک نئی روح پیدا فرماتے ہیں، ایک نئی تازگی آتی ہے، زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہے، خوشگوار ہوائیں چلتی ہے جن سے جسم و جان میں تازگی آ جاتی ہے، اور اس وقت تم پڑے سو رہے ہو۔ عالم امکان میں بیداری کا سماں ہے، نباتات میں نئی جان آ رہی ہے، حیوانات اور پرندوں سب پر سکون و فرحت طاری ہے، اور اپنی اپنی زبان میں سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ اس وقت تم غافل پڑے سو رہے ہو، تمہارے دل و دماغ سب بے حس ہیں۔ یہ بڑی ناقدری کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ صحت خراب ہے، وہ بیماری ہے اور یہ پریشانی ہے، فلاں کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، آئے دن طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ تم فطرت کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ طبی لحاظ سے بھی دیر میں سونا اور دیر میں جاگنا دونوں مضر ہے، تندرستی خراب ہو جاتی ہے۔ دیدہ دانستہ ہم لوگ اس میں مبتلا ہے اور پھر شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ہر وقت توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں جب آپ سلا رہے ہو تو آپ کے دربار میں سجدہ کر کے سلاتے رہیے، اور جب آپ اٹھا رہے ہو تو اٹھتے ہی آپ کے عالی دربار میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پھر دیکھیے ہمارے گھروں میں، ہماری آل اولاد میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارتوں میں، ہماری ملازمتوں میں اللہ رب العالمین کیسی بہار پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کا یقین ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور 5 وقتہ نمازوں کی خوب اللہ تعالیٰ توفیق ارزانی مرحمت فرمائے۔ آخری بات سن لیجئے، عام طور پر لوگ لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر مسجدوں میں نمازوں کو نہیں آ رہے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ عام نمازوں میں تو آپ کا یہ عذر پھر بھی کہیں سوچا جا سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں آپ کو یہ عذر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جتنے لوگ اپنی غفلت سے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سب اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں اور اپنے قریبی محلوں کی مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھ لیں۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور شیطان کا پلندہ ہے جو ذہنوں میں غلط طریقے سے چکر لگا رہا ہے۔ آپ اس غلط حرکت کو چھوڑ دیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر فرمائیں اور مسجد میں باجماعت جا کر نماز پڑھ لیں۔ آپ اگر گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا فرض تو ادا ہو رہا ہے، لیکن آپ بہت بڑی فضیلت سے جماعت کے اور بہت بڑی فضیلت سے مسجد کے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر گھر کے فرد کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔